ترقی کی ہجرت کریں گے، ہم ایک اور مائگریشن کریں گے، ہماری تاریخ دنیا بیان کرے گی، ہمیں بلندیوں کے جانا ہے، اور بقول قائد اعظم کے دنیا پوچھے گی کہ جناب یہ کون سی قوم ہے۔ پاکستان ایک ایسی قوم بنے جو ہسٹری ہمیں فالو کرے، ہم ہسٹری کو فالو نہ کرے۔ پاکستان کہ آج کا پیغام یہی آج کے نوجوانوں کے لیے، اور آخر میں کہوں گا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیش کے بچوں رکھنا سنبھال کے، جو بچے ہیں یہ ان کا پاکستان ہے، اور انہیں ایک مضبوط خوشحال پاکستان دینا چاہتے ہیں، سیاسی پاکستان، جمہوری پاکستان، آئینی پاکستان، کیونکہ ووٹ کے پرچی سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا، اور آج آپ کو احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ووٹ کی پرچی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، سیاست میں حصہ لیں، ووٹ کے پرچی کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کریں، یہی ہمارا مقدر ہونا چاہیے، اور اتحاد سے آگے بڑھیں۔ پاکستان زندہ باد، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، خان لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، عبدالرب نشتر اور ان کے ساتھی تمام زندہ باد اور پائندہ باد۔ گورنر سندھ کی میڈیا سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور ملک کے نوجوانوں کو ملکی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ پاکستان ہمارے بزرگوں کے خواب کی تعبیر ہے۔ نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ وقت کے تقاضوں اور چیلنجز سے نمٹ سکیں۔ قائد اعظم کے اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم کامیابی کی ضمانت ہیں، انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ پاکستان کا نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے، اور پاکستان کا مستقبل روشن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے نوجوان بڑھ چڑھ کر ملکی ترقی میں تعمیر میں حصہ بھی لیں اور اپنے آپ کو موجودہ وقت کے چیلنجز سے ہم آہنگ بھی کریں۔ یہ نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ آج 14 اگست 2026 میں پاکستان کی 79ویں 79th اینیورسری پہ گورنر سندھ صاحب اور اپنی کابینہ کے ساتھ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پہ حاضری دی ہے، اور پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اتحاد اور پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کی ہیں۔ آج کا دن صرف محض ایک دن نہیں ہے، آج کا دن آج سے 79 سال پہلے ہمارے بانیان نے، جیسے گورنر صاحب نے بتایا، کہ لوگوں کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے بنایا تھا۔ یہ جنگ آزادی تو 1857 میں شروع ہوئی، لیکن اس کو تیزی اور اس میں تحریک پیش آئی جب 1945 میں انگریزوں نے جو ایک سازش کی تھی صوبہ سندھ کو بامبے پریزیڈنسی میں دینے کی، جب اس سے صوبہ سندھ آزاد ہوا، اور آپ نے 1935 میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد، چند سالوں بعد، یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ 10 اکتوبر 1938 کو پاکستان مسلم لیگ سندھ نے صوبہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں عیدگاہ میدان پہ ایک ریزولوشن پاس کی تھی، جو کہ بیسس بنی، بنیاد بنی 23 مارچ 1940 کی لاہور ریزولوشن کی۔ تو سب سے پہلے صوبہ سندھ نے، صوبہ سندھ کی مسلم لیگ نے، صوبہ سندھ کے لوگوں نے 2 الگ ملکوں کی ڈیمانڈ کی۔ 10 اکتوبر 1938 کو، 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے 3 مارچ 1943 کو پاکستان کے حق میں ریزولوشن پاس کی، اور یہی نہیں، جب پاکستان بنا تو اس کے بعد دوبارہ ریزولوشن پاس کی۔ تو صوبہ سندھ، ہمیں یہ فخر ہے کہ پاکستان کی بنیاد رکھنے، پاکستان کو بنانے میں
صوبہ سندھ کا صف اول کا کردار ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا۔ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے، جیسے کہ گورنر صاحب نے بھی بتایا، کہ جو قائد اعظم کے اصول ہیں یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ان پہ عمل پیرا رہیں، اپنے سب متحد رہیں، پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کریں، پاکستان کی بنیاد کا دفاع کریں، اور آج کے دن ہم جو قربانیاں ہیں ہمارے فاؤنڈرز کی، جنہوں نے پاکستان بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے پاکستان کو آگے لے گئے، پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہمارے جوہری طاقت کے ایٹم بام کے بانی ہیں، انہوں نے شہادت قبول کی، لیکن کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دی، انہوں نے شہادت قبول کی، لیکن پاکستان کی سالمیت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں انشاءاللہ تعالی صدر آصف علی زرداری، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف، ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ساری وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا میری جماعت کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے کچھ عرصہ صرف اور مشکل وقت میں فارن منسٹری کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے دنیا بھر میں اور خاص طور پہ ہندوستان میں جا کے پاکستان کی بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب 1.25 سال پہلے ہندوستان نے ہمارے اوپر میلی نگاہ سے دیکھا تھا، تو اس وقت پوری قوم اکٹھی ہو کے، چاہے اس میں مسلح افواج ہوں، ہماری حکومت ہو، سیاسی قوتیں ہوں، ہمارے کسان ہوں، مزدوروں، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان ہوں، ہماری یوتھ، انہوں نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاکستان کی حفاظت کی تھی۔ اس سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تا قیامت رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہماری جنریشن، ہمارے بڑوں نے اپنا کام کیا، ہماری جنریشن، اور انشاءاللہ آگے آنے والی جنریشنز بھی کام کرتی رہیں گی۔ آج کے دن میں ہمارے کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے، بھارت کی طرف سے، ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی دعا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہتر ہو، اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ایک اس وقت رنجش ہے وہ ختم ہو۔